بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی، جو کہ دو میاں بیوی کی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو میاں بیوی رہا کرتے تھے جو کہ بہت غریب اور محتاج تھے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ صبر و شکر کرنے والے تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت پر ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے تھے اور ناشکری نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ کھانے کو گھر میں کچھ نہ تھا، 3 دن سے کھانے کو کچھ نہ تھا۔ تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال دیکھ کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر بن جائیں، اس لیے تم تندور میں آگ جلائے رکھو۔ بیوی نے خاوند کی بات مان لی اور تندور میں آگ جلا دی اور خود واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ پڑوسن تندور میں آگ جلتی دیکھ کر آگ لینے آ گئی اور پڑوسن کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی ہو کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر وہ نیک سیرت عورت گھر گئی اور دیکھا تو تندور واقعی میں روٹیوں سے بھرا ہوا تھا اور خدا کی قدرت کا عجیب کرشمہ تھا۔ اس نے تندور میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے رکھ دی اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس کے شوہر نے جب اسے حیرت میں ڈوبا ہوا دیکھا تو کہنے لگا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی قدرت تو اس سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس نعمت سے نوازا تھا۔ عورت نے سوچا کہ میرا شوہر کتنا ایماندار ہے اور اللہ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرمائے جس کی وجہ سے ہم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جائیں اور دن رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں اور ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ ان کے شوہر نے بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر ایک دن شوہر نے شب کی آخری لمحوں میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا ہے، تو چاہے تو اس کی حاجت پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک ٹاک سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک روشن موتی تھا اور اس موتی کی روشنی اتنی تھی کہ پورا گھر روشن ہو گیا اور پھر وہ ہاتھ وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اٹھو اللہ کی بندی، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور بولی کہ تم نے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی۔ میں تو دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان ہے جس میں جوہرات ہیں اور وہ جوہرات سے بنا ہوا ہے اور یہ اتنا روشن اور عمدہ ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی کے آگے کچھ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کا گھر ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے غائب ہو گیا اور یہ مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ تو جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت اور آرام چاہو گی، اسی قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔
یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور میں اسی کشمکش میں تھی کہ آپ نے مجھے جگا دیا، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ موتی واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے آخری مکان کو بدنما بنا دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ چاچا اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گریہ و گزاری سے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اپنی اس بندی کو دنیا کی لذتوں سے جگا کر آخرت کی لذت کا بتایا اور اسے جنت کی سیر کروا کر دنیا کی لذت سے اس کا دل برا کر دیا۔ اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک مواقف بنا دیا۔ میں تیری اس عنایت کا کس طرح شکر ادا کروں؟ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور وہ موتی لے کر غائب ہو گیا۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو ہم جانتے ہیں اس سے کئی زیادہ بہتر اللہ جانتا ہے، اور بے شک اللہ کے فیصلے ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ایسے ہی خوبصورت قصے کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔